ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ابتدان میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ بصرہ میں ایک غریب خاندان تھا، وہ رہا کرتا تھا۔ اس خاندان میں ایک بچی تھی، معذور تھی، وہ اس کے جسم کے اعضاء کام نہیں کرتے تھے، پیرالائزڈ تھی، اٹھ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اچانک ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ اس کے پڑوس میں اس نے دیکھا کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، نعت و منقبت و تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں اور کھانے وغیرہ بن رہے ہیں، کچھ اہتمام ہو رہا ہے۔ تو اس بچی نے اپنے والد سے پوچھا کہ والد ماجد یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، اور یہ تلاوت قرآن کی جو آوازیں آ رہی ہیں، نعت خوانی منقبت خوانی، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو والد نے کہا کہ بیٹا درحقیقت بات یوں ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ہے نا، وہ عاشورہ کا بڑا اہتمام کرتا ہے، اور یہ شب عاشورہ ہے، اور شب عاشورہ میں اس کا معمول ہے کہ یہ کھانے بناتا ہے، فقراء و مساکین کو کھلاتا ہے، گھر والوں پر بھی رزق کشادہ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تلاوت قرآن خوب کرتا ہے۔ تو بچی پوچھتی ہے کہ ابو آخر ایسا کیوں، مطلب یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ تو والد نے بتایا کہ بیٹا عاشورہ کی شب میں ان عبادتوں کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، عاشورہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی بڑی برکت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ تو والد صاحب نے اس کو سمجھایا، بیٹی نے ساری باتیں بغور سنی۔ اب ہوا یوں کہ والد نے ساری باتیں تو بیان کی، مگر والد صاحب پھر سو گئے۔ گھر کے دیگر افراد نے بھی آرام کیا۔ بچی نے چونکہ عاشورہ کی برکتیں سن لی تھی کہ عاشورہ ایسی محترم معظم مکرم شب ہے، تو بچی جاگتی رہی اور پوری رات اس نے پڑوس سے آنے والی صداؤں کو سنا، آواز کو وہ سنتی رہی۔ پھر جب صبح کا وقت قریب تھا تو پھر اس نے یہ سنا کہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ اس نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا میں مشغول ہو گئی۔ وہاں بھی دعا ہو رہی ہے، یہ بھی دعا ہو رہی ہے، اس کی بھی دعا ہو رہی ہے۔ یہ دعا کرتے ہوئے عرض کرتی ہے کہ اللہ آج کی رات بڑی مقدس ہے، بڑی عظمت والی رات ہے مولا، پوری رات انہوں نے تلاوت قرآن کیا ہے، ہمارے پڑوس والوں نے، مولا اس میں جس کی تلاوت قرآن تیری بارگاہ میں مقبول ہو گئی اس کے صدقے اور آج کی مقدس شب کے صدقے مجھے شفا دے دے، میری بیماری دور ہو جائے۔ اس نے یہ دعا کی۔ دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے اپنے جسم میں طاقت و توانائی پائی، اور اسی طاقت و توانائی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کو حرکت دی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کا جو بھی جسم مفلوج تھا، جو حصہ اس کا جسم کا کام نہیں کر رہا تھا، اس میں طاقت و توانائی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا کی۔ اس واقعے میں ایک تو عاشورہ کی برکتیں کہ شب عاشورہ کے فضائل کس قدر ہے، اس رات میں کیے جانے والے جو بھی اعمال و معمولات ہیں اس کی برکتیں کتنی۔ دوسرا یہ اگر پڑوسی اچھا ہو نا تو کبھی کبھی اس پڑوسی کے اچھا ہونے کی وجہ سے بہت ساری برکتیں مل جایا کرتی ہیں۔ اب اس کا پڑوس اچھا تھا، تلاوت قرآن کی آوازیں آئیں تو ان کے وسیلے دے کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر ہی دیا نا کہ اللہ جن میں جس کا پڑھنا تیری بارگاہ میں مقبول ہوا، یا روئے زمین پر اس وقت جو بھی عبادت کر رہا ہے جس کی تلاوت تیری بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے، مولا اس کے صدقے مجھے شفا دے دے۔ تو یہ انداز بھی غور کرنا ہے۔ ایک تو اسے شفا مل گئی، پڑوسی اس کا اچھا تھا۔ دوسرا ایک انداز ہمیں سمجھ یہ آیا کہ یہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے مسلمانوں کا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلے اور توسل سے اپنی فریادیں کرتے ہیں کہ مولا ان کے صدقے کرم کر دیں، ان کے صدقے ہمارا مسئلہ حل کر دیں، ان کے صدقے ہماری فلاں آرزو پر رحمت کی نظر فرما دیں۔ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے۔ حضرت آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ حضرت آدم نے بھی تو نبی پاک کا وسیلہ ہی پیش کیا تھا۔ اور میں پھر ایک اچھی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ ہم واسطہ وسیلہ پیش کیوں کرتے ہیں۔ عام طور پہ بھی دیکھیں، ہمارا اپنا ایک ذہن ہے کہ ہمارے دروازے پر اگر کوئی درست اور اچھا سائل آئے، بھیک مانگنے کے لیے آئے، اور وہ آ کر یہ کہے کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، یا آج تو لوگوں کا انداز بھی بڑا، اس میں بھی مانگنے والوں کا بھی انداز بڑا تیکھا ہوتا ہے، عجیب و غریب انداز سے مانگ لیتا ہے، عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھ نہیں پڑتی ہے بول کیا رہا ہے، اتنا سمجھ پڑتا ہے کہ کوئی فقیر ہے اور کچھ مانگ رہا ہے۔ خیر، تو اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، ایک طریقہ تو یہ ہے، تو سن کر جو ہمارے کان ہیں نا یہ اس کے عادی ہو چکی ہیں، ہم کو فرق نہیں پڑتا، آیا بھکاری ہو اس طرح سے کہتے وہ گزر جائے تو ہم زیادہ اس پہ توجہ نہیں کریں گے۔ لیکن کوئی آنے والا اگر یوں کہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، جبکہ یہ بھی آپ کو عرض کر دوں شرعی مسئلہ کہ اللہ کا نام لے کر سوال کرنا ممنوع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ کہے کوئی کہ مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، اگر سائل ہے وہ مستحق ہے تو بھی وہ اللہ کے نام پہ نہ مانگے۔
اپنی حاجت بیان کر کے مانگیں، یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نام پہ دے دیں، یہ درست نہیں۔ خیر، اب اگر کوئی فقیر ایسا ہو جو یہ کہے کہ مجھے کچھ دے دو، اے گھر والوں مجھے کچھ دے دو، اللہ تمہیں حج کی سعادت دے، مجھے کچھ دے دو، تمہارے گھر کے بچوں کو ترقیاں ملے، تمہارا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو جائے، تمہارے گھر میں جو مریض ہے اللہ اسے شفا یاب کر دے، اگر ان الفاظ کے ساتھ کوئی گھر پہ سوال کرے نا تو میرے خیال سے وہ خالی نہیں جائے گا۔ لوگ اس لیے دے دیں گے کہ بڑا مہذب فقیر ہے، سمجھدار ہے، اس کو تو دے ہی دینا چاہیے، کتنی ساری دعا دے دی اس نے، تو جو کم دینے والا ہوگا بھی زیادہ دے دے گا۔ کیوں کہ اس نے نفسیات کو پرکھا، یہ سمجھ لیا کہ ان کو جو پسند ہے نا اس کا وسیلہ دے کے جب اپنی طلب کرو گے نا تو ضرور مل جائے گی۔ اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ مولا تو ہمیں عطا کر دے۔ ہماری زبانیں گندی، زبانیں ناپاک ہیں، فریادیں کی جائیں گی، ہم کریں گے، توبہ بھی کریں گے، معافیہ بھی مانگیں گے، لیکن انداز یہ ہوگا مولا ہماری زبانیں گندی ہیں، تیرا محبوب بڑا پاک ہے، اس محبوب کے صدقے دے دے، اس محبوب کے صدقے عنایت فرما دے۔ ہم لاکھ گناہ گار، ہزار کروڑ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہیں، لیکن مولا تیرے محبوب نے ہم امتیوں کے غم میں آنسو بہائے ہیں، تو جو قطرے بہے تھے نا اسی قطرے کے صدقے ہمارے گناہوں کی جو گندگی ہے نامہ اعمال میں اس کو دھو دے۔ امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہوگا اور اس محبوب پاک کے صدقے انشاءاللہ ہم پہ نوازش ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری شامل حال ہوگی، کیونکہ یہ انداز پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اپنی دعاؤں میں واسطے وسیلے پیش کرتے ہیں۔